وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی طرف ہم نے بھیجا شعیب علیہ السلام کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہنے لگے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، تحقیق آ گئی ہے واضح نشانی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پس پورا کرو کیل والمیزان، ماپ اور تول کو پورا کرو. ان میں یہ گناہ تھا، یہ ماپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. اس میں دھوکہ دہی کرتے تھے لوگوں کے ساتھ. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ کمی کرو لوگوں کے ساتھ ان کی چیزوں میں. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور فساد نہ پھیلاؤ زمین میں اس کے اصلاح کے بعد، درست ہونے کے بعد. کہ نبی آئے اور اسے ماحول درست کرے، اسے کیوں فساد اور بگاڑ کی طرف لے کے جاتے ہو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر ہو تم ایمان والے. وَلَا تَقُودُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور مت بیٹھو ہر سیدھے راستے میں. تُوعِدُونَ کہ لوگوں کو ڈراتے ہو یا لوگوں سے مال لوٹتے ہو، دونوں معنی ٹھیک ہے. یا ڈراتے ہو لوگوں کو یا ان سے مال، یہ کام کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، مال بھی لوٹتے تھے، راستوں میں بیٹھتے. وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے. من آمن بِهِ، ان کو جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے ہو اس میں عوجاً کجی. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے. فَكَثَّرَكُمْ، اللہ نے تمہیں بڑھا دیا ہے. یاد کرو نا، تمہیں اللہ نے بڑھایا پھیلایا. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھ لو کس طرح انجام ہوا فسادیوں کا. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اور اگر ہو تم میں ایک گروہ. آمنوا، جو ایمان لائے. بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اس پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں. اب یہ وہ آیت ہے کہ جس کے پچھلے اور آگے کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے، یہ ادخال الہی ہے. اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جملے اللہ نے ذکر کی ہے. فرمایا وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اگر ہو تم میں گروہ. آمنوا بِالَّذِي، اے لوگوں کہ ایمان لائے اس پر. ارسلت بِهِ، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں. وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ جو ایمان نہیں لائے. فَاصْبِرُوا، صبر کرو. حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ رب العالمین بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، یہ وہ پھر واقعہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا. کہاں سرداروں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا. من قومی، ان کے قوم میں سے. لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے اے شعیب. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے. من قَرْيَتِنَا، اپنی بستی سے. اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم لوٹ آؤ ہماری ملت میں. ہاں، ہم تمہیں نکال دیں گے یا تم کیا کر لو، لوٹ آؤ ہماری ملت میں. قال، کہنے لگے وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، اگرچہ ہم اس بات کو بڑے ناپسند کرتے ہیں. لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اگرچہ ہم اسے ناپسند کرتے پھر بھی تم ہمیں لٹانے کی کوشش کرو گے. قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ، ہم باندھ دیں گے اللہ پر. کذباً، بہت بڑا جھوٹ. ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹ آئے تمہاری ملت میں. بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے. اب صالح علیہ السلام نے کہا اللہ نے ہمیں نجات دی ہے، تو وہ تو ان کی ملت میں نہیں تھے کہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں نجات دی. اس کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ جو قوم والے ایمان لائے تھے، یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے ہمیں، ٹھیک ہے نا. ورنہ صالح علیہ السلام ان کی ملت میں نہیں تھے کہ وہ کوئی واپس ہو گئے تھے اور کہنے لگے کہ اللہ نے ہمیں نجات دی ہے. یہ قوم کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو مومن بنے تھے، ٹھیک ہے نا. اور دوسرے یہاں پہ ایک نقطے کا ذکر کیا حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ نے. فرمایا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ،
کہ اللہ نے ہمیں نجات دی ہے، اور نجات جو ہوتی ہے وہ مصیبت سے دی جاتی ہے، مصیبت سے نجات ملتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ملت ملت نہیں ہے، وہ تو مصیبت ہے، اس لیے اللہ نے اس مصیبت سے ہمیں نجات دی ہے۔ شرک تو مصیبت ہی ہے، نرا مصیبت ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا، اور نہیں ہے ہمارے لیے مناسب ان نعود فیہا، یہ کہ اس میں ہم لوٹ جائیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر جو اللہ چاہے، جو ہمارا رب ہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، وسیع ہمارا رب ہر چیز کو علم کے اعتبار سے۔ علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب ہم فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور ہمارے قوم کے درمیان، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ جو نماز کے بعد مولوی دعا مانگتے ہیں نا، یہ دعا بھی مانگتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، ہم نے سنا ہے، ہاں، ربنا افتح بیننا وبین قومنا وانت خیر الفاتحین۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ترجمے اور تفسیر کا نہیں پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جہالت ہوتی ہے اس لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ ایک تو وہ دعا ناجائز کام کرتے ہیں، اجتماعی دعائیں مانگتے ہیں، اور دوسرے پہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا وانت خیر الفاتحین۔ یہ دعا کا پتہ نہیں ہوتا ہے ترجمے کا کہ یہ دعا کون سی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ ہمارے اور ہمارے اس قوم کے درمیان فیصلہ کر دے، ٹھیک ہے نا۔ تو مولوی کہتے ہیں میرے اور میرے مقتدیوں کے درمیان تو ہی فیصلہ کر دے، ٹھیک ہے نا۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، کہا سرداروں نے، ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا ان کے قوم میں سے، لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ، اگر تم نے اتباع کی شعیب علیہ السلام کی، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تم نقصان والے بن جاؤ گے۔ سرداروں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اگر تم نے اس کی بات مانی نقصان اٹھاؤ گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، انہیں زلزلے نے پکڑا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پھڑے ہوئے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ ایسے ہو گئے گویا وہ وہاں پر آباد ہی نہیں تھے۔ دیکھیں نا کیسا عذاب ہے، اللہ فرمایا گویا کہ وہ تھے ہی کوئی، نام و نشان مٹا دیے۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، کانوا هم الخاسرون، تھے وہی نقصان اٹھانے والے۔ فتولی عنہم، جب قوم غرق ہو گئی تو صالح علیہ السلام، یہ شعیب علیہ السلام کی، ہاں شعیب علیہ السلام ان سے پھرے، وقال یا قومی، اور کہنے لگے اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، تحقیق میں نے پہنچائی ہے تمہاری طرف میرے رب کے پیغام کو پہنچایا ہے، ونصحت لکم، میں نے تمہیں نصیحت کی ہے، تمہاری بھلائی چاہیے۔ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، پس کس طرح میں افسوس کروں اس قوم پر جو کافر ہیں، کافر قوم پر میں کیسے افسوس کروں؟ میں نے تو تمہیں نصیحت کی ہے، رب کے پیغام کو پہنچایا ہے، نہیں مانا، غرق و تباہ ہو گئے تو میں کافر قوم پہ کیسے افسوس کروں؟ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا 8واں سپارہ ختم ہو گیا اور 9واں سپارہ شروع ہو گیا، انشاءاللہ آگے جاتے رہیں گے۔ اللہ پاک قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ بالعالمین، انتہائی معزز سامعین، سورہ اعراف آیت نمبر 94 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 9 میں سے۔ اب یہاں سے چونکہ سورہ اعراف کے 3 دعوے تھے، پہلا دعویٰ تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، اور دوسرا دعویٰ تھا اتباع ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس کی اتباع اور پیروی کرنا، اور تیسرا دعویٰ تھا توحید باری تعالیٰ اور رد شرک۔ تو تیسرے دعوے پر انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات ایک تسلسل کے ساتھ ذکر فرمایا اس کا۔ آج کا جو درس ہے یہاں سے انبیاء کرام کے ان واقعات پہ تبصرہ ہو رہا ہے۔ پہلے واقعات ذکر کیے تیسرے دعوے پر، توحید اور رد شرک پر، اور اس کے بعد
آج کے درس میں اس پر تبصرہ کیا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی، إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، مگر ہم نے پکڑا ہے اہلہا اس بستی کے رہنے والوں کو، بالبأساء یعنی سختی میں، والضراء تکلیف میں، سختی اور تکلیف کے ساتھ ہم نے انہیں پہلے پکڑا، لعلہم یضرعون تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نبی نہیں بھیجا، پہلے ہم نے کیا کیا ہے، لوگوں کو ہم نے سختی اور تکلیف کے ساتھ، تنگیوں کے ساتھ پکڑا ہے، یعنی تنگیاں لے کے آئے، سختیاں لے کے آئے، لعلہم یضرعون تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور وہ سمجھ جائے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے بن جائے، اس لیے امتحانات لاتے ہیں، سختیاں آئی۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے تبدیل کر دیا مکان السیئۃ سختیوں کی جگہ، الحسنہ اچھائیاں لے کے آ گئے ہیں۔ یہ رد و بدل ہوتا رہا ان کے ساتھ، کبھی سختیاں کبھی اچھائی، ٹھیک ہے نا۔ حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے، وقالوا اور کہنے لگے، قد مس آباءنا الضراء والسراء، وہ گڑ گڑانے کے بجائے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے کے بجائے یہ کہنے پر آ جاتے، قد مس آباءنا الضراء والسراء، گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آج ہم پہ سختیاں آئی ہے، ہمارے باپ دادوں پر بھی تو سختیاں آئی ہے، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ساڑھے پہ دادے پر بھی یہ مسائل چلتے رہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم، اللہ فرماتے ہم نے انہیں پکڑا، بغتۃ وهم لا يشعرون، اچانک اس حال میں کہ انہیں شعور بھی کوئی نہیں تھا، انہیں ہم نے کیا کر دیا، پھر آخر کار پکڑ لیا، اور اس حال میں کہ انہیں شعور بھی نہیں تھا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور اگر جو بستی والے، لو ان اہل القرى، اگر بستی والے آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ فرماتے ہیں ہم کھول دیتے ان پر برکتیں آسمان و زمین سے، اگر یہ ایمان لاتے نا اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان و زمین سے برکتوں کی برسات کرتے۔ اور یہ آیت جو ہے نا، یہ سورۃ مائدہ پارہ نمبر 6 ہے، سورہ مائدہ، اللہ اکبر، پارہ نمبر 6 آیت نمبر 66، اس میں بھی یہی آیت فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر یہ قائم کرتے تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، وما انزل الیہم اور اس کو جو ان کی طرف نازل ہوئی ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، البتہ یہ کھاتے اللہ کی نعمتوں کو اوپر سے یعنی آسمان کی طرف سے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ اور ان کے پاؤں کے نیچے سے۔ تو پاؤں کے نیچے سے مطلب یہ ہے کہ آسمان سے بارش برساتا، اس کے ذریعے زمین سے نباتات اگتے، زمین سے میوہ جات اور فصلیں اگاتا، ان فصلوں کو یہ استعمال میں لاتے۔ آسمان سے یہ مطلب نہیں کہ اوپر سے پراٹھا برس جاتا، ٹھیک ہے نا، انڈا، اس طرح نہیں، اوپر سے بارشوں کی برسات، ٹھیک ہے نا، آسمان سے رزق کا مطلب یہ ہے، نیچے زمین پہ جب پڑ جائے تو یہ نہیں کہ نیچے سے پراٹھا ہو گیا، نہیں، نیچے گندم ہو، نیچے سیب ہو، ہاں، پھل فروٹ، یہ ساری چیزیں۔ تو فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو ضروری کھاتے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے۔ یہاں بھی فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، البتہ میں کھول دیتا ان پہ برکتوں کے دروازے آسمان سے اور زمین سے۔
ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے انہیں پکڑ لیا بوجہ اس کے جو انہوں نے کمایا ہے، جو انہوں نے کمائی کی ہے نا، اس کی وجہ سے پھر ہم نے کیا کر دیا، انہیں ان پہ مواخذہ کیا ہے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، آیا بس امن میں ہو گئے اہل القریٰ بستی والے، أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا، یہ کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب بیاتاً رات کے وقت، وَهُمْ نَائِمُونَ، اور اس حال میں کہ وہ سوئے ہو۔ آیا یہ امن میں ہو گئے، بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب رات کے وقت آ جائے اور یہ سوئے ہو، انہیں پتہ ہی کوئی نہ ہو۔ او امن اہل القریٰ، یا بستی والے امن میں ہو گئے، ان یأتیہم بأسنا ضحی، یہ کہ آ جائے ہمارا عذاب ضحی، چاش کے وقت میں، صبح کے وقت عذاب آ جائے، وہم یلعبون، اور یہ اپنے کھیل تماشے میں مصروف ہو۔ آیا یہ امن میں ہو گئے کہ ہمارا عذاب یا رات کے وقت آ جائے یہ سوئے ہو، یا دن کے وقت آ جائے یہ کاموں میں مصروف ہو اور اللہ کا عذاب آ جائے۔ افامنوا مکر اللہ، آیا یہ امن میں ہو گئے اللہ کی تدبیر سے۔ اور یہ بات آیت نمبر 4 میں بھی ہے غالباً، یہ سورۃ اعراف آیت 4 میں فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں ہیں، اہلکنا، ہم نے انہیں ہلاک کیا ہے، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، پس آ گیا ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت میں، او ہم نا قائلون، یا دن کے وقت 12 بجے کے ٹائم وہ قیلولے کی حالت میں ہو، کیونکہ قیلولے کے وقت یہی ہوتا ہے، کھانا کھا کے پھر بندہ تھوڑا سا قیلولہ کرے۔ تو فرمایا کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی ہیں، اور فجاءہا بأسنا بیاتاً، بس آ گیا ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت میں، او ہم قائلون، یا دن کے وقت قیلولے کی حالت میں۔ کتنی بستیاں ایسی تھیں جن کے پاس ان حالتوں میں عذاب آیا ہے ہمارا۔ تو فرمایا افامنوا مکر اللہ، آیا بس یہ امن میں ہو گئے، بے خوف ہو گئے اللہ کی تدبیر سے، فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، بس اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر قوم وہ جو نقصان والے ہیں۔ نقصان والے ہی اللہ کی تدبیر سے کیا ہوتے ہیں، بے خوف ہوتے ہیں۔ مومن بندہ تو اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوا کرتا۔ اولم یہد للذین یرثون الارض، اولم یہد، کیا واضح نہیں ہوا ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یرثون الارض، جو زمین کے وارث بنے، من بعد اہلہا، بعد اس کے رہنے والوں کے، اللو نشاء اصبناہم بذنوبہم، آیا ان پہ یہ بات واضح نہیں ہوئی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں عذاب پہنچا سکتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں ان پہ یہ بات واضح نہیں، کہ پہلے قومیں انہوں نے نہیں دیکھی ہے کہ ان کو اگر ان کی گناہوں کی وجہ سے میں نے پکڑا ہے، ان پہ عذاب برپا کیا ہے، تو ان کو نہیں دے سکتا ہوں۔ تو فرمایا اولم یہدی للذین یرثون الارض، آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ جو آج اپنے آپ کو زمین کا مالک سمجھتے ہیں اور پچھلوں کے جانے کے بعد زمین کا وارث بنتے ہیں، فرمایا اللو نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہے انہیں پہنچا سکتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مہر جباریت لگا سکتے ہیں، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پس یہ نہیں سنیں گے۔ اب اس آیت پہ غور کریں، اللہ فرماتے ہیں وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر لعنت اور پھٹکار کی مہر لگا دیں گے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پس یہ نہیں سنیں گے۔ اب آپ کہیں گے مہر دل پہ اور سنیں گے کانوں سے نہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ دل کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ دل تمام اعضاء کا بادشاہ ہوا کرتا ہے، اور جب دل نہیں چاہتا تو کان سنتے نہیں ہیں۔ دل میں درس قرآن سے دشمنی ہو تو کان سنتے کوئی نہیں ہے، دل میں درس قرآن سے دشمنی ہو تو آنکھ اس کو دیکھتی کوئی نہیں ہے، دل میں درس قرآن سے دشمنی ہو تو ہاتھ قرآن کو اٹھانے کا دل نہیں کرتا ہے۔ تو دل کا ذکر کیا کہ دل پر مہر لگا دیں گے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یہ نہیں سنیں گے۔ اس لیے اشکال ختم ہو گیا آیت پہ، ٹھیک ہے نا۔
اللہ اکبر۔ تو فرمایا تلک القری، یہی بستیاں اللہ فرماتے ہیں نقص علیک من انبائها، میرا پاک پیغمبر کہ میں ان کے قصے آپ پر بیان کرتا ہوں، ان کے خبریں، ان بستیوں کی خبریں آپ کو بتاتا ہوں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، اور تحقیق آئے ان کے پاس ان کے رسول بِالْبَيِّنَاتِ، واضح دلائل لے کے آئے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پس نہیں تھے یہ کہ ایمان لاتے ہیں، بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، اس پر جس کو یہ پہلے انہوں نے جھٹلایا ہے، یعنی جس چیز کی پہلے انہوں نے تکذیب کی ہے یہ نہیں تھے کہ یہ ان پر ایمان لاتے۔ اور آج بھی اکثر بوڑھوں حضرات کے لیے بات تسلیم کرنا اس لیے مشکل ہوا کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ جی 50-60 سال جڑی زندگی ایسا گزاری ہے وہ غلطی گزاری ہے، 60 سال جڑے ساڑھے گزر گئے، اسی وجہ سے وہ حق سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے اگر 60 سال مسئلے کی سمجھ نہیں ہے آج آئیے تو آج مان لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا یہ بھی وہی بات ہے، فرمایا فما کانوا، نہیں تھے یہ لیؤمنوا کہ ایمان لاتے ہیں، بما ان چیزوں پر کذبوا من قبل جن کو انہوں نے پہلے جھٹلایا ہے، کہ پہلے اساں انہاں چیزاں نہیں منیا آج بھی نہیں مننے، 50 سال ہو گئے اللہ نے بندے اساں غلط چلنے آ رہے۔ کذالک نطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پہ لعنت اور پٹکار کے مہر چسپا دیتے ہیں، اسی طرح اللہ مہر لگاتے ہیں علی قلوب الکافرین، کافروں کے دلوں پر۔ وما وجدنا لأکثرہم من عہد، اللہ فرماتے ہیں نہیں پایا ہم نے لأکثرہم، اکثر ان کے لیے من عہد کوئی وعدہ، کوئی عہد و پیمان نہیں پایا ہے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ان کو ہم نے اکثر پایا ہے فاسق اور فاجر، فاسق پائے ہم نے انہیں، ان کے لیے کوئی عہد و پیمان نہیں پایا۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بِآيَاتِنَا، اپنی آیات کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ اب پہلے جو ہے نا انبیاء کرام کے تذکرے کیے پہلے دعوے کے متعلق، اس پر انبیاء کرام کے واقعات پیش کیے، تیسرے دعوے پر توحید اور رد شرک، اس کے بعد اس پر تبصرہ کیے۔ یہ تبصرہ ہے جو آج آپ نے سنا ہے، یعنی میں نے کوئی ایسی بستی نہیں کہ جس میں رسول نہ گیا ہو، پھر انبیاء بھیجے انہوں نے ان کی تکذیب کی ہے، پھر کیسے ان پر عذاب آیا، یہ تبصرہ کیا۔ اب اس کے بعد پہلے دعوے کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعے کا ذکر کیا۔ پہلا دعویٰ کیا تھا تسلی لنبی علیہ السلام، تسلی یہ کہ میرا پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے اپنے بھی مخالف ہو گئے، بیگانے تو ویسے بھی آپ کے مخالف ہے، آپ مسئلہ بیان کرتے ہیں، آپ کے لیے رکاوٹوں کے پہاڑ کڑے ہو گئے، تو آپ پریشان نہ ہوئے۔ فلا یکن صدرک فی ضیق مما حرجا منہ، آپ کا سینہ تنگ نہ ہو ان کی وجہ سے، ان کے آپ کو تنگ کرنے کی وجہ سے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، ان کے تو پیدائش سے پہلے ان پہ امتحانات شروع ہوئے کہ اب وہ پیدا نہیں ہوئے، اور فرعون نے اس کی پیدائش کو روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرو اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو، یا ان کے بچوں کو ذبح کرو اور ان کی عورتوں کو بے حیا بناؤ۔ تو آپ کی پیدائش سے پہلے آپ پر امتحانات کے پہاڑ کھڑے ہونے شروع ہو گئے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو دیکھا کرے، آپ کو تسلی ملے گی کہ ان پر امتحانات آئے، انہوں نے جمع مردی سے ان کا مقابلہ کیا، تو آخر کار یہ کہ ان کو میں نے کامیاب کر دیا اور اس کے دشمن کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو تفصیل سے قرآن مقدس میں تمام انبیاء کرام کے تذکرے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اور تفصیل سے اگر کسی کے واقعات کا ذکر ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو فرمایا اللہ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، پھر ہم نے ان کے بعد بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بہا، بس انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے ہماری نشانیوں کے ساتھ۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھ کس طرح فسادیوں کا انجام ہوا ہے۔
اقول قولی ھذا استغفر اللہ. انشاءاللہ اس سے آگے تفصیلی واقعہ چونکہ تو پھر شروع سے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. اللہ پاک